واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں جو آیت نمبر 27 سے شروع ہو کر آیت نمبر 32 پر ختم ہوئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ ان آیات کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پیچھے بنی اسرائیل کی بزدلی کا بیان کیا گیا تھا کہ ان کو جب عمالقہ سے جہاد کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور صریح گستاخی کے ساتھ اس حکم کو رد کر دیا۔ دوسری طرف جو حضرت یوشع، حضرت کالب علیہ السلام، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم ہمت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔
تو جہاد کے اندر ضرورت ہوتی ہے ایک تو شجاعت کی اور دوسرے انصاف کی، کہ آدمی جو عمل بھی کرے وہ انصاف کے ساتھ کرے. لہذا زمین کے اندر فساد پھیل رہا ہو تو بے شک اس کو روکے، لیکن بغیر اس کے کہ کسی شخص کا کوئی جرم ہو اس کے اوپر حملہ آور ہو جانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے قصے سے ثابت کیا. چنانچہ یہ فرمایا کہ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا حال سناؤ، ان کی خبر سناؤ. آدم کے 2 بیٹے، یہ تو ساری دنیا ہی میں حضرت آدم کی اولاد ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر حضرت آدم کے صلبی بیٹے مراد ہیں، جن میں سے ایک قابیل اور ایک حابیل نام کے تھے. ان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ صحیح روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو وہاں آبادی بڑھانا مقصود تھی. صرف آدم و حوا علیہ السلام پورے زمین کے اوپر تنہا کیسے رہتے، مقصود یہ تھا کہ وہاں کی آبادی بڑھے. تو وہ یہ ہوا کہ اس توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توأم پیدا ہوتے تھے، ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی. اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور تھا ہی نہیں، اس لیے بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا. لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، وہ اس کی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی. اب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل. تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی یا بدصورت تھی، واللہ عالم. تو جب نکاح کا وقت آیا تو اوپر جو قاعدہ بیان ہوا اس کے مطابق بد شکل لڑکی یا جو کم خوبصورت لڑکی تھی وہ قابیل کے حصے میں آئی. قاعدہ یہ تھا، اس کے مطابق وہ اس کے حصے میں آ گئی، اور جو خوبصورت لڑکی تھی وہ حضرت حابیل کے حصے میں آ گئی. تو اس پر قابیل جو ہے اس کو حسد ہو گیا اور ناراض ہو کر وہ حابیل کا دشمن بن گیا اور اصرار کرنے لگا کہ پہلے میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا تھا اس کو رفع کرنے کے لیے صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی. اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی واضح دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کے لیے جو چیز پیش کی گئی ہے اس کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے اور وہیں پڑی رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ قبول نہیں ہوئی. اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل نے کچھ وہ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک اچھے دمبے کی قربانی قابیل سامنے پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، تو اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ لا کر وہ قربانی پیش کی.
اب اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ لاقتلنک۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا قال لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے جواب میں ایک اصولی بات کہی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قبول فرماتے ہیں وہ ان کی فرماتے ہیں جو متقی ہوں، ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں جو متقی ہوں۔ کیا معنی؟ کہ جو لوگ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، خشیت نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک خوف اور ایک عظمت۔ عظمت کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے خشیت۔ تو جو لوگ کے کوئی قربانی پیش کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ تقوی کی وجہ سے ہوئی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے یا اللہ تعالیٰ کی خوف سے یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر جو آدمی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جو آدمی اس غرض سے نہیں کرتا، کوئی اور مقصد ہوتا ہے، تو اس کو تو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے حابیل کی زبانی بیان فرما دیا کہ آدمی کوئی بھی عبادت کرے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، جب تک اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو ہر وقت یہ کھٹکا رہتا تھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں آیا یہ تقوی کی وجہ سے ہے کہ نہیں، اور اس وجہ سے میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد بزرگوں کے ایسے واقعات نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ابن عبداللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادت میں مشغول رہے ہیں، پھر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میرے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گونج رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اسی کی عبادت قبول کرتا ہے جو تقوی کی بنا پر ہو۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں۔ اگر مجھے ایک عمل کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ میرے پروردگار نے قبول فرما لیا تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ عنہ نے ایک شخص کو خط میں یہ لکھا کہ میں تمہیں تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اس کا بعض کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے۔
اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی زبان سے کہلوایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پھر حابیل نے قابیل کی طرف سے جو مار ڈالنے کی دھمکی آئی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، تو ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں لاقتلک، کہ تمہیں قتل کروں۔ اگرچہ انسان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے، اگر ایک شخص حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ انسان کی طرف قتل کرنے کے لیے بڑھایا تو انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دوسرے کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص حملہ آور ہے، میری جان کے در پہ ہے، تو میں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے دفاع کرنے کے لیے میں اس کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت حابیل نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ احتیاط کہ اگرچہ میرا حق ہے دفاع کا، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مظلوم بنے بغیر بنوں، لہذا میں تمہارے اس قتل کے اقدام کا جواب اس طرح نہیں دوں گا جیسا کہ عام طور دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لإنی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو کہیں مجھ پر وبال نہ ہو، میں پہلا انسان نہ بنوں جو قتل کرے۔ اس کے بجائے انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کا گناہ لے کر واپس جاؤ، یعنی تم اب جب یہ عمل کرو، یعنی مجھے قتل کرنے کا عمل کرو، تو اپنا گناہ تو تمہارا ہوگا ہی، لیکن دوسرا میرا گناہ بھی ہوگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی اور تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ برائی کی، تو فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ تو حضرت حابیل نے اپنی طرف سے سبھی کچھ کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم اگر مجھے قتل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہیں دونوں کا سمیٹو گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ قرآن کریم نے خود بھی آگے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اس قابیل پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں کسی کو قتل کیا، تو اب اس کے بعد جتنے لوگ کسی کو قتل کریں گے اس میں اس کے گناہ میں قابیل بھی شریک ہوگا، کہ اس نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا۔ کوئی آدمی اچھا راستہ دکھاتا ہے تو لوگوں کو اپنے عمل سے، تو جو لوگ بھی اس کے اچھے عمل پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب اس پہلے کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برے عمل کی طرح ڈالے اور اس کی وجہ سے لوگ دیکھا دیکھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں تو اس کا عذاب بھی اس کرنے والے پر پڑتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، فطبعت لہ نفسہ قتل، کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ طبع یطبع تطبیعا، یہ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کام کو خوشی کے ساتھ کرنے کے پر آمادہ کرنا۔ طوع کے لفظی معنی ہے خوشی، اطمینان، اور جب کوئی شخص خوشی سے کوئی کام کرے تو اس کو کہتے ہیں تطوع، یعنی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا لیکن اپنی خوشی سے رضاکارانہ طور پر اس نے وہ کام کیا
تو اس کو عربی میں تطوع کہتے ہیں. اسی لیے نفلی نمازوں کو بھی تطوع کہا جاتا ہے، نفلی اعمال کو بھی تطوع کہا جاتا ہے. تطوع اس کا متعدی ہے، یعنی تطوع کے معنی تو ہے خود خوشی سے کوئی کام کرنا، اور تطوع کے معنی ہے دوسرے کو خوشی سے کام کرنے پر آمادہ کرنا. تو اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا. یعنی کہ کوئی دل میں احساس جرم ہو اور پھر آدمی کرتا رہے، بلکہ خوشی سے بہت فخر کے ساتھ اس نے نفس نے آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالو. اب یہ لفظ جو استعمال فرمایا طبعت، حالانکہ اصل لفظ اگر دیکھا جائے ویسے عام اگر واقعہ نگاری میں کوئی بات کہی جائے تو وہاں پر اتنا ہوگا کہ بھئی اس نے آمادہ کر دیا، حثہ، حرضہ وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کریم نے یہاں طبعت کا لفظ استعمال کیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرے کو آمادہ کر دے، اس کی وجہ سے دوسرا مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر وہ کام کرے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مجبور ہو کر نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کے نفس نے اس عمل کو خوشنما بنا کر پیش کیا، جس سے وہ خوشی کے ساتھ آمادہ ہوا کہ میں قتل کروں گا. یہ کسی ناجائز اور گناہ کام کی بدترین شکل ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ کسی قدر دل میں احساس بھی ہے کہ میں یہ کام اچھا نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ سینہ زوری کے ساتھ کرے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہے اور میں اسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو یہ سینہ زوری والا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا. کس پر؟ اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، چنانچہ اس نے قتل کر ڈالا. جب تک قتل کر رہا تھا اس وقت تک تو خوشی سے کر رہا تھا، اور خوشی کی وجہ سے کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار اس زمین کے اوپر کسی شخص کا انتقال ہوا کسی کے عمل کرنے سے. اب قابیل نے دیکھ تو لیا کہ یہ میں نے مار دیا، اب اس کا کیا کروں؟ اس لاش کا کیا بناؤں؟ اس کے ساتھ کیا میں طریقہ اختیار کروں؟ یہیں سے ہی پڑ رہنے دوں؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن آتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کبھی اس کو لاش کو کندھے پہ اٹھا کر لے پھر رہا تھا، کبھی کہیں کسی جگہ لا کر ڈال دیتا تھا. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں کیسے ٹھکانے لگاؤں اس کو. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کھود رہا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ قابل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. اب یہ کھود رہا تھا، اس کو بعض ہمارے معاصر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی کھود رہا تھا کوا زمین کو، تو اس کو دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. ویسے ہی کھود رہا تھا تو میں بھی کھودوں اور کھود کے اس کو دفن کر دوں. اور وہ کوا کسی کو دفن کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جیسے کبے اپنا کھودا کرتے ہیں تھوڑا بہت، اس طریقے سے کھود رہا تھا. لیکن اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں، اللہ نے بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے. اس سے بالکل واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا اس بھیجا، اور کوے نے زمین اس بے مقصد نہیں کھودی جیسے کہ عام طور سے کھودے رہتے تھے، بلکہ کسی اپنے بھائی کو یعنی کوے کو، کسی مردہ کوے کو اس نے اس کے اندر ڈالا زمین کھود کر. تو اس میں کیا استحالہ ہے یا کیا اس میں عجیب بات ہے جس کی وجہ سے بعض معاصر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عجیب باتیں ہیں جو خواہ مفسرین نے لکھ دی ہیں. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غراب کوے کو اسی غرض سے بھیجا تھا کہ
وہ حضرت قابیل کو یہ دکھائے کہ اب اس کے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح تو ہوگا کہ وہ آئے اور آ کر زمین کھودے اور پھر اس میں اپنے کسی مردہ کبے کو دفن کرے. تو اس کو دیکھ کر کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. اب یہ الفاظ پھر دوبارہ دیکھیے. اس وقت وہ کہتا ہے ہائے افسوس، کیا میں اتنا بھی نہ کر سکا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں اور اس کے ذریعے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں. اب یہ اگر عام طور سے کوا کوئی ویسے ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی مٹی کے اندر، وہ باقاعدہ قبر نہیں کھودی، اس میں کسی اپنے کبے کو دخل نہیں کیا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ میں افسوس ہے کہ میں اس کبے جیسا نہیں ہوا. اب وہ کوا تو اگر معمول کے مطابق ایسے ہی اپنے پنجے مار رہا تھا تو ساری دنیا میں ہوتا رہتا ہے. یہ کہنا کہ میں اس کبے جیسا نہ ہوا، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ واقعتاً اس نے بھی اپنے کسی ہم جنس کو دفن کیا ہو. تو فوار سوءته فاصبح من النادمین، اس وقت اس کو شرم آئی، اس وقت وہ شرمندہ ہوا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم، توبہ نام ہے پشیمانی کا اور شرمندہ ہونے کا. تو اگر قابل شرمندہ ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ توبہ کر لی اس نے. توبہ کی تو حقیقت ہی پشیمانی ہے، تو پھر اس پر عذاب کیسے؟ تو اس کے دو جواب ہو. ایک یہ کہ یہ جو ندامت کا اظہار ہو رہا ہے یہ قتل کرنے پر نہیں کہ میں نے قتل کیوں کیا. ندامت اس پر ہو رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو جو قتل کیا ہے، قتل تو ماشاءاللہ میں نے بہت برحق کیا، لیکن اس کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ مجھے نہیں آ رہا. کبے کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا، تو اس پر ندامت تھی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پھر الجملہ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی آیا ہو تو اس پچھتاوے ندامت یا توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی دوسرے کو قتل کر ڈالے، اس کی تو جان لے لی، اور جان لینے کے بعد اب نادم ہو رہا ہے، تو اس ندامت کی وجہ سے وہ قتل کا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد سے، اسی کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرمان جاری کر دیا. کیا فرمان جاری کر دیا؟ کہ انہ من قتل نفسا، یہ بیچ میں ایک تھوڑے سے استثناء آ رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر ہٹ کر جملہ اس طرح ہے کہ انہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. جو شخص کوئی کسی انسان کی جان لے، اب مطلب یہ کہ ناحق جان لے، تو وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کی جان لینا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ انسان کی جان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا شرف اور اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے. اس لیے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے دروازہ کھول دیا کہ بھئی کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، حقیقت میں مارنا، موت دینا، زندگی دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تم نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے کر اور ایک بہت بری طرح ڈال دی. بظاہر مارا تو تم نے ایک آدمی، لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دی. لیکن بیچ میں دو استثناء فرمائے، بغیر نفس، کہ قتل کیا جا رہا ہو کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں. اگر بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، جیسے قصاص ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو مارا، قتل کیا، تو شرعاً مقتول کے ورثاء قصاص لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے فساد فی الارض، کہ کوئی آدمی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. فساد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کبھی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا.
قرآن کریم نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا، فساد فی الارض. تو کوئی شخص زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، فساد پھیلانے کے معنی ہے کہ بے تحاشا قتل کرتا چلا جاتا ہے لوگوں کو، اس کی تلوار سے کوئی محفوظ نہیں ہے، یا وہ لوگوں کے جان پر یا مال پر یا آبرو پر کھلم کھلا حملے کر رہا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا، تو اس صورت میں بھی اس کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس فساد کو بغیر اس کے قتل کیے روکا نہیں جا سکتا تو قتل کرنا بھی جائز ہے. تو یہ دو صورتیں جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کی جان بچا لی. یہاں لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں وہ ہے احیاہا، یعنی کوئی زندہ کرے کسی جان کو. اب زندہ اس معنی میں تو کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کوئی مر گیا ہے اسے زندگی دے دے، اس کے اندر جان ڈال دے. لیکن مراد یہ ہے کہ وہ کسی خطرے کا شکار تھا اور دوسرا اس پر حملہ آور تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ مر جائے گا، تو آپ نے بیچ میں جا کر اگر بیچ بچاؤ کرا لیا تو یہ اس کی جان بچا لی. کوئی شخص سمندر میں گر رہا تھا، آپ نے اس کو روک لیا. کوئی شخص آگ میں جلنے والا تھا، آپ نے اس کو تھام لیا تو اس کی جان بچائی. تو جو شخص کسی دوسرے کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی. یہ سب واقعات بیان فرما کر آخر میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے یہ ساری باتیں کھلی کھلی ان بنی اسرائیل کے پاس بیان کی ہوئی تھیں. ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ان کے پاس آتے رہے ہیں کھلی کھلی ہدایات لے کر. اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے، اپنے حد سے تجاوز کرتے رہے. مسرفون اسراف سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حد سے گزرنا. تو جب کوئی شخص اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، جواز کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کو مسرف کہا جاتا ہے. تو ان میں سے اکثر لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے باوجود